آج 26 صفر المظفر ہے اور 25 صفر المظفر جو کل کا دن گزر چکا ہے، یہ عرس مبارک تھا سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کے متعلق معلومات نہیں ہے، تو میں نے چاہا کہ یہ جو جمعہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے متعلق آپ کے تعارف پہ پڑھایا جائے۔ ہماری مسجد کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور یہ بھی سن لیں کیوں لکھا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں کافروں کے مقابلے میں، ہم حنفی ہیں شافعی حنبلی اور مالکیوں کے مقابلے میں، ہم اہل سنت ہیں خارجیوں ناسبیوں کے مقابلے میں، اور ہم بریلوی ہیں دیوبندی اور دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں یا مسالک ہیں ان کے مقابلے میں۔ ہم اپنے ساتھ بریلوی لکھاتے کیوں ہیں؟ بعض پڑھے لکھے لوگ جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں جی اکیلا اہل سنت لکھوا لیتے، ہم مسلمان ہیں بس یہی ٹھیک ہے، یہ بریلوی یہ دیوبندی یہ کیوں لکھواتے ہیں؟ بعض بندوں کے ذہن میں یہ خیال آتے ہیں، اور ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب میں آج دینے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ وہ شخصیت ہیں، ہر صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے دین کی تجدید کرنا۔ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے کہ دین کے اوپر گرد لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے، اس مٹی کو اپنے علم اور محنت کے ساتھ جو دور کرتا ہے اسے مجدد کہتے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ وقت کے مجدد بھی ہیں، اور انہوں نے دین کی تجدید کس طرح کی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ امام احمد رضا خان بریلوی، آپ کی عمر مبارکہ جب 4 سال کی تھی تو آپ نے ناظرہ مکمل کیا، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا جو خاندان ہے نا، یہ شیش محل کا جتنا بھی رقبہ تھا اور شیش محل کی جو پراپرٹی تھی یہ ساری ان کے بڑوں کی ملکیت رہی ہے۔ یہ صرف خالی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مولوی، وہ مولوی نہیں تھے، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، مربے ان کے سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سینکڑوں ایکڑ ان کی زمین تھی۔ 4 سال کی وہ تو ان کے دادا جان مولانا تقی رحمۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا، تو پھر پورا خاندان ہی دین کے اوپر چلا۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ کیا، 9 سال کی عمر میں پہلی بار دادا جان کے کہنے پہ ممبر پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا۔ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ رضائیت کے متعلق کہ اگر کوئی غلطی سے کسی عورت کا دودھ پی لے تو ان کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے، اس پہ زندگی میں پہلی بار فتویٰ 13 سال کی عمر میں دیا۔ دادا جان نے ماتھے کو بوسہ دے کر فرمایا، بیٹا آج کے بعد فتویٰ نویسی کی جس نشست پہ میں بیٹھتا ہوں تو نے بیٹھا کرنا ہے۔ اور ایسا علم تھا، ایسی عقل تھی، ایسی ذہانت تھی کہ 70 سے زیادہ علوم پہ ماہر فلکیات، شمسیات، رضائیت، میتھمیٹکس، بیالوجی، سوشیالوجی، 70 سے زیادہ علوم اس طرح تھے کہ بڑے بڑے سائنسدان مسئلے پہ اڑ جاتے تھے، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ آ کے مسئلہ حل کرواتے تھے۔ ہم نے سمجھا ایک مولوی صرف مولوی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، مولوی صرف مولوی نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھنے والا اور دین کا علمدار وہ ہوتا ہے جس کی حکومت دنیا پہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جب فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا، لوگوں کی کانپیں ٹانگ گئی۔ ہمیں لگی بات کی جو ہم آج کل کہتے ہیں، دنیا کو تکلیف ہوئی، لوگوں نے ڈالر دے کر، ریال دے کر مولوی خریدے، اور اقبال نے اعلیٰ حضرت کی اس محبت کی وجہ سے یہ شعر لکھا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ بھئی یہ جو مسلمان ہے یہ اتنا دین کی طرف ہے، اسے محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے، اور لوگوں نے میٹنگیں کی کہ یار ان مسلمانوں کو کھوکھلا کیسے کیا جائے،
تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا، انہوں نے ڈالر دے کر اپنے مولوی تیار کیے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی یہ مسلمان جو ہے نا، یہ مسلمان یہ بہت کچھ ہے، ایک کام کر لیں جو مسلمان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ اقبال نے اس پہ شعر لکھا نا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اقبال نے شعر لکھا تھا نا حضرت کی تعلیمات کو دیکھ کر کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، فقط اس کے دل سے روح محمد نکال دو، اس کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکال دے، یہ کھوکھلا ہو جائے گا۔ اور آج یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، حضور کی محبت نکالی گئی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، کسی نہ کسی جہد کے ساتھ، کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ، صرف ہمارے دلوں سے حضور کی یہ چوتھے پنجویں دن آ کے جناب صاحب یہ جو گستاخی کرتے ہیں، یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں ہمیں کہ ان کے سینوں میں حضور کی محبت بچی کتنی ہے۔ اور لکھا ہے اقبال نے کہ جس دن حضور کی محبت ختم ہو جائے گی یہ کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ایمان اتنا کھوکھلا ہو جائے گا کہ یہ خالی بندوق نہیں، بندوق کی آواز سے بھی ڈریں گے۔ اور آج یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ وجہ کیا؟ اعلیٰ حضرت کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ سینے کے اندر حضور کی اتنی محبت پڑی ہوئی تھی، 2000 سے زیادہ نعتیں لکھی ہیں حضور کی محبت میں، اور فرمایا کوئی نعت بھی اس وقت تک مکمل نہیں کی جب تک مصطفیٰ کریم سے اس نعت کی کامیابی کا اشارہ نہیں ہو جاتا تھا، اس وقت تک نعت مکمل نہیں کی جاتی تھی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں میرے دوستو، ہمیں فخر کرنا چاہیے، بڑے بڑے لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، موسیٰ مسجد میں بھی، یہاں میں بھی رفع یدین کرتے ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث، مجھے کوئی فرق نہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے میں نے دیکھا ہے۔ ایک دیوبندی میرے بیچ جمعہ پڑھتا ہے تو اس نے کہا ادھر دیکھیں آپ، توجہ ادھر رکھیں، چھوڑیں کیونکہ ٹائم کم ہے، اندھیری یہ نیری یہ اس کو چھوڑیں آپ، یہ دروازہ بند کر دیں، بے شک یہ فرحان بھائی یہ گیٹ بند کر دیں، یہ اس کو بھی بند کر دیں، آپ توجہ ادھر رکھیں، قیمتی وقت جو ہے نا ہمارا ضائع نہ ہو سکے۔ تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک دیوبندی ایک اہل حدیث کو کہہ رہا تھا کہ یار جمعہ نہ ساڑی مسجد چ پڑھیا کر، کہنا تہاڈی کہڑی مسجد ہے، کہنا خدیجۃ الکبریٰ، وہ خود بھی سنی نہیں ہے اور دعوت بھی سنی کو۔ اس کی وجہ یہ سب سے بڑی پتہ کیا کہ اس ممبر پہ بیٹھ کے میں فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، میرا دعویٰ ہے کہ دیوبندی کو بھابی بھی میرے پیچھے جمعہ پڑھے گا انشاءاللہ، وہ پھر یہیں پڑھے گا۔ ہم نے نفرتیں نہیں پھیلانی، نفرتیں، لیکن اپنے بچوں کو یہ تو بتانا ہے نا کہ ہمارا ان کا فرق کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے، یا ان کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ، ہمارے تعلقات کا معاملہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو یہ قبر پرست کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو یہ مشرک کہتے ہیں، سنیوں کو یہ جو لوگ دعوے دیتے، فتوے گستاخی کے دیتے، یہ دیتے کیوں ہیں؟ سمجھ لگی؟ میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں، دین سیکھنے کے لیے جہاں بھی جائیں یہ نہ سوچا کہ نہیں یار وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ تو حدیث پڑھتا ہے، وہ تو دین کی بات کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، سب سے پہلے جس مجلس میں جائیں، جس مجلس میں جائیں، جتنے مرضی بڑے عالم ہو، سب سے پہلے دیکھا کریں کہ انہوں نے مصطفیٰ کی نعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بس مسجد میں دیکھا کریں، یہ میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں، مسجد میں دیکھا کریں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، ہاں جی کیوں ضروری ہے یہ بھی میں بتاؤں گا، کوئی اعتراض بعد میں کر لینا، یہ دیکھا کریں، یہ نہ یہ دین کا بڑا کام کرتے ہیں تو اس لیے ہم چلے جاتے ہیں، بیٹا جانی اس کو خاموش کروائیں، یہ جو دین کی بات ہے نا شیطان بھی بتا دیتا ہے کبھی کبھی، دین کی بات، دین کی باتیں شیطان بھی کرتا ہے کبھی کبھی۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کا کچھ حصہ امانت کے طور پہ پکڑایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تو اس کی نہ حفاظت کرنا، یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے، رات کو آ گیا چور، ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، آج جب اس کو پکڑ لیا نا تو وہ منتیں کرنے لگا کہ حضرت جی معافی، آپ نے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی فرمائیں مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ بڑے نرم مزاج تھے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو بلایا، فرمایا اور رات والے چور کا کیا بنا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ منتیں اتنی کی اس کو چھوڑنا پڑ گیا۔ حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا، ہن نہ چھڈی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اگلا دن آیا، وہ چور پھر آیا مال چرانے کے لیے، ابو ہریرہ اٹھ کے پکڑ لیا، وہ پھر منتیں شروع کر دی۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ چھوڑ دیں دوبارہ یہ حرکت ہے، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ فجر کے وقت حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟
یا رسول اللہ بڑی منتیں کی, مجھے چھوڑنا پڑ گیا, لے ہوں نہیں میں چھڑنا. حضور نے فرمایا انہیں پھر آنا ہی, ہوں چھڑی نا. اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اگلے دن پھر آیا, اس نے پکڑ لیا, ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اب اس نے پھر منتیں شروع کر دی. اب کہتے ہن نہیں میں تینوں چھڑنا پو, تو ہن میں تینوں حضور کو لے کے ہی جانا. کہتا اچھا ایسا کرتے ہیں, ہم سودا کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ حدیث کے الفاظ, میں تمہیں کچھ دیتا ہوں, کچھ بات بتاتا ہوں, تیرے کام آئے گی ساری زندگی. اس نے کہا بتا. اس نے کہا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں, جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا, یہ اب وظیفہ بتا رہا ہے ابو ہریرہ کو, ساری رات صبح تک نہ اس کے پاس چور آتا ہے نہ شیطان آتا ہے. وہ بڑا خوش ہوا, چھوڑ دیا. حضور کی بارگاہ میں گئے, آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور رات چور کا کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ چھوڑنا نہیں تھا, اس نے نہ ایک وظیفہ بڑے کام کا بتایا مجھے. آپ نے میں کیا بتایا اس نے کہا یا رسول اللہ جس نے آیت الکرسی پڑھی نا تو ساری رات اس کی حفاظت اللہ کرے گا. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا بندہ تے شیطان سی لیکن گل کام دی سنا گیا تیری. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ چور نہیں تھا, وہ شیطان تھا. بات پتے کی شیطان بھی بتا جاتا ہے. بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار دین کی بات ہی کرتے ہیں, علم کی بات ہی کرتے ہیں. جب کسی کو بتائیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ فرقہ واریت کی بات نہ کریں, نماز ہی پڑھنی ہے جہاں مرضی پڑھیں. اور میں نے کہا پڑھے نماز جہاں مرضی پڑھنی ہے, لیکن اگر تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے, تیرے دل میں حضور کا عشق ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس نا ایک بندہ لے کے آیا شعر, بڑی خوشی سے, جی میں نے یہ شعر لکھا ہے حضور کی شان میں, سنیں. آپ نے فرمایا سنا. لکھا کس نے؟ کہا فلاں بندہ ہے بڑا اچھا شاعر ہے, اس نے لکھا ہے, میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں. شعر یہ تھا, گنبد خضرا کے سامنے نا 2 درخت تھے کھجوروں کے. یہ پرانی تصویر آپ دیکھیں نا, جو کلر نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, اس میں آپ کو نظر آئیں گے 2 درخت نا, یہ حضور کے گنبد کے سامنے تھے. اس نے اس کو دیکھ کے نا شعر لکھا کہ درخت نہیں ہے گنبد شاہ والا کے سامنے, درخت نہیں ہے گنبد شاہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے بڑی داد دی, بھی بڑی شاعری ہے, بڑا کمال کا شعر لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس گئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاعر تے پھاڑ کے لے آؤ میرے کو. شاعر کو لایا گیا. آپ نے فرمایا تو اتنا بد نصیب ہے کہ میرے مصطفیٰ کے روزے کو تو لیلا کے خیمے کی تشبیہ دے رہا ہے. اس نے کہا حضرت جی غلطی ہوگی, لیکن میری اصلاح فرما دیں, میری اصلاح فرما دیں. فرمایا تیرا پہلا مصرع بڑا اچھا ہے کہ درخت نہیں ہے گنبد شاہ والا کے سامنے. فرمایا دوسرا مصرع تیرا غلط ہے, تجھے کہنا چاہیے تھا یہ درخت نہیں ہے دربار مصطفیٰ کے سامنے, قدسی کھڑے ہوئے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے, قدسی کھڑے ہوئے ہیں عرش. یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے. اور آپ کا ایک شعر بھی نکال کے دیکھ لیں, یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث کی تشریح ہوگی. ایک شعر بھی دیکھ لیں, اور ساری زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے دین پہ کام کیا, اور ایسا کام کیا. پھر اس وقت ہندوؤں سے مقابلہ, پھر اس وقت سکھوں سے مقابلہ, پھر اس وقت انگریزوں سے مقابلہ, پھر اس کے بعد سب سے بڑا مقابلہ جو آپ کا پڑا وہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں سے پڑھا. ایک بندے نے, آپ نے نا ایک کتاب لکھی, اور کتاب میں نا مصطفیٰ کی شان لکھی جا رہی ہے, شان لکھی جا رہی ہے. اب شان میں آپ نے دلیل دی کہ حضور کا علم بڑا ہے. دلیل کیا دی؟ کہ یہ جو شیطان ہے, یہ شیطان 1 سیکنڈ میں, یہ حدیث مبارکہ میں لفظ ہے, مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے, جنوب سے یہ شمال میں چلا جاتا ہے. اتنا علم ہے اس کے پاس. تو اگر شیطان کے پاس اتنا علم ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میرے نبی تو وجہ وجود کائنات ہے, کائنات ہی حضور کے لیے بنی ہے. اگر شیطان کے پاس اتنا علم ہے تو مصطفیٰ کے پاس کتنا ہوگا؟ شیطان 1 سیکنڈ میں مشرق سے مغرب تک آ سکتا ہے, تو میرا نبی مدینے سے ہمارے پاس نہیں آ سکتا. اب انہوں نے مقابلے میں کتاب لکھی کہ شیطان کا علم تو کتاب سے ثابت ہے, شیطان کا علم تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, مصطفیٰ کا کہاں سے ثابت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی عربی میں ٹرانسلیٹ کی. اور پھر اگلی چیز انہوں نے کتاب لکھی, اس میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کی بجائے ابھی کتابیں موجود ہیں, میری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں, اب بین ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ لکھا ہے کہ اگر کسی گدھے کا خیال ذہن میں آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی, مصطفیٰ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوجک کیا بیان کی؟ فرمایا کہ گدھے کا خیال آئے گا تو اس میں تعظیم نہیں ہوگی اس کی,
لیکن مصطفیٰ کا خیال آئے گا تو تعظیم ہوگی. تو نماز میں غیر اللہ کی تعظیم حرام ہے. اب بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہاں جی غلط ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جب تک رسول اللہ کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے پھر بخاری شریف کی حدیث بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دن نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں گئے. اگلی نماز کا وقت آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں گیا. اتنے آپ کمزور ہو چکے تھے ظاہری طور کے اوپر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے 994 نمبر, چیک کر لیجئے گا. آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ بلال کو آواز دو. بلال کو آواز دیا. آپ نے فرمایا بلال اذان دو, اقامت دو, اور میرے یار ابو بکر کو حکم دو کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. آپ نے حکم کی تعمیل کی, اذان ہوئی, اقامت ہوئی, آقا ابو بکر صدیق مصلی پہ تشریف لے آئے. اب لوگ کہتے ہیں اب بھی کئی لوگوں کا ذہن ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے. اب آپ لوگ جو مدینے میں گئے ہوئے ہیں, جو نہیں گئے اللہ آپ کو جلدی لے کے چلا جائے. ریاض الجنہ والی جو جگہ ہے نا وہ مصطفیٰ کا مصلی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور جو ساتھ روزہ بنا ہوا ہے حضرت رسول اللہ کا وہ اما عائشہ کا گھر تھا. وہاں ایک کھڑکی تھی جس کے اوپر پردہ لگا ہوا تھا. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے اندر گئے ہوئے ہیں. آقا کریم کا دل کیا کہ میں دیکھوں میرا یار پہلی بار مصلی پہ کھڑا ہے, میں دیکھوں میرا یار کیسا لگ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, میں دیکھوں تو صحیح میرا یار نماز پڑھاتا کیسا لگ رہا ہے. اب حدیث کے الفاظ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, پردہ نہ پردہ. اب وہ پردہ تو ریلنگ والا نہیں تھا جس کی آواز پیدا ہوتی ہو. اب پردہ ہلائے نا تو آواز پیدا ہوتی ہے. اس وقت تو وہ پردے نہیں تھے, آواز بھی پیدا نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے بستر سے اٹھ کے نا کھڑکی کو تھوڑا سا سرکا دیکھنے کے لیے کہ میرے یار نماز پڑھتے کیسے لگ رہے ہیں. رسول اللہ نے نا یہ بخاری شریف کی حدیث 994 نمبر, یوں پردہ ہٹایا, آپ نے اپنا چہرہ نا ہماری طرف کیا. صحابہ فرماتے خدا کی قسم ابو بکر سمیت سارے صحابہ نے اپنا چہرہ حضور کی طرف کر لیا. اب جناب کوئی حدیث نہ سنائے آپ کو, بخاری پڑھ کے بھی کسی کو حضور کی سمجھ نہ لگے. اب نماز جماعت فرض ہو رہی ہے اور کتنی آواز سے صحابہ نے چہرہ کھڑکی کی طرف کیا. محسوس ہوا آواز نہیں نکلی, لیکن عقیدہ یہ ہے کہ پڑھ نماز رہے تھے لیکن توجہ مصطفیٰ کے دروازے کی طرف تھی. توجہ ادھر تھی کہ حضور دیکھیں گے. پھر حضور نے دیکھا, ابو بکر صدیق نے حضور کی طرف دیکھا, نماز کی حالت ہے, اور حضور نے مصطفیٰ نے ابو بکر کی طرف دیکھا. ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھ کے مسکرایا اور حضور نے ابو بکر کو دیکھ کے. نماز کی حالت ہے, نماز کی, نماز کے اندر ہے. ابو بکر صدیق نے حضور کو اشارہ کیا, آقا جی آئیں نماز پڑھائیں. تو حضور نے اشارہ کیا ابو بکر اپنی نماز کو مکمل کرو. صحابہ نے اپنا چہرہ موڑا, نماز پڑھی. اور جو لوگ کہتے ہیں یا اللہ حضرت جواب دے رہے ہیں ان منکروں کو کہ تم کہتے ہو کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ادھر صحابہ کا فقط خیال نہیں آیا بلکہ پوری نماز میں ساری توجہ حضور کی طرف چلی گئی. وہاں نماز ٹوٹی نہیں بلکہ صحابہ نے کہا, صحابہ سے پوچھا گیا لوگوں نے, جب یہ حدیثیں پھیلی لوگوں نے پوچھا کہ یار رسول اللہ کی طرف تم نے نماز کے اندر دیکھا 90 کے زاویے پہ چہرہ مڑ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. 90 کے زاویے پہ نماز کے اندر چہرہ قبلہ کی طرف مڑ جائے, قبلے سے ہٹ جائے نماز مڑ جاتی ہے. آپ کسی شے کی طرف, یہ رومال آپ کے سامنے پڑا ہے, آپ توجہ سے اس کی طرف دیکھو گے نماز ٹوٹ جائے گی. آپ کے سامنے گلاس ہے, آپ اس کو پکڑ کے رک کر ہٹائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی. یہ عمل کثیر بن جاتا ہے. ادھر رسول اللہ کو دیکھا بھی ہے, چہرہ بھی دیکھا ہے, آقا کے مسکرانے کو بھی دیکھا ہے, نماز نہیں ٹوٹی. پوچھا حضرت انس سے کہ تمہاری نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ حضرت انس فرماتے رب کعبہ کی قسم جس طرح کی یہ نماز پڑھی ہے پوری زندگی میں پڑھی نہیں ہے. ٹوٹنے کی بات کر, یہ اعلیٰ حضرت کا فرق تھا. اعلیٰ حضرت نے کوٹ کوٹ کے تمہیں مصطفیٰ کی محبت سے سرشار کیا ہے, سکھایا اس نے عشق ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعلیمات ہے. فرمایا نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے کپڑے کو جب مٹی لگ جائے تو کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا نا کہ حضور کا کرتا گندا ہو گیا وہ کافر ہو جائے گا. تو جناب اگر مٹی لگ جائے تو پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا پھر کہنا ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. یہ ادب کی جائے جناب, ادب. اس سے بڑا ادب کیا ہے کہ کچھ سی بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعلیمات نے صرف ادب سکھایا۔ ایک دن ایک بچہ آیا 12 سال کا، کہنے لگا حضرت صاحب امی نے نا دعوت کا کہا ہے، آپ ہمارے گھر میں دعوت کھا لیں گے آ کے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا تو ابے کو لے کے آیا۔ اس نے کہا حضور ابا ہے نہیں، فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل پھر بتا کب تیرے گھر آئیں۔ یہاں پہ لوگ ٹائم لیتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت بچے سے ٹائم لے رہے ہیں کہ تو بتا میں کب آؤں۔ اچھا جانے لگا نا تو اعلیٰ حضرت نے مذاق کے طور پہ اسے بلایا، اسے کہا بیٹا ہمارے لیے پکائے گا کیا، کھلائے گا کیا؟ اب بچے کو خوش کرنا تھا تو اس نے جناب صاحب چلو میں نا کچھ باجرہ ڈالا ہوا تھا، اس نے کہا یہ باجرہ بازار سے لے کے آیا ہوں، اس سے امی جی روٹی بنا دے گی، اور آپ کے لیے نا چنے کی دال بھگوئی ہوئی ہے۔ اور آپ کے جو خادم تھے نا سید ایوب، آپ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ڈاکٹروں نے آپ کو منع کی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹائم کیا ہے کہ زور کے بعد۔ آپ نے کہا بیٹا تو چل ہم زور پڑھ کے تیرے پاس آتے ہیں۔ یہاں ہم کسی سے ٹائم لینا تو اسے خاص طور پہ کہتے ہیں آ جاؤں گے پر منگل تے بدھ کا ٹائم نہ رکھی۔ ہاں جی، منگل اور بدھ کا ٹائم نے نہیں رکھنا، سانو ڈاکٹر نے پرندہ منع کیتا ہوا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بات بتا رہا ہوں، اتنا بڑا مولوی ہو اور مولوی بھی پورے پائے گا ہو۔ پورے عرب و عجم میں نام تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا، پورے عرب و عجم میں، یہاں تک کہ انگریز کو کسی ماہر فلکیات تھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کسی ریاضی دان کو مسئلہ درپیش ہوتا، وہ پھر آتا میرے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں تھا، حضرت جی یہ مسئلہ حل کر دے۔ اتنے تو علوم تھے آپ کے پاس۔ نماز ظہر ہوئی ہے، آپ گئے، آپ نے فرمایا اس بچے کو کہا تھا بیٹا جاتے ہوئے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، یہ میرا یار ہے، خادم تھا سید ایوب، تھا سید، آپ نے کبھی خادم نہیں کہا میرا بیلی ہے اسے بھی ساتھ لے آؤں؟ تو آپ نے کہا جی لے آئیں۔ یہاں پہ کسی کی دعوت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چل تم ہی آیا تو تم ہی آیا تم ہی آیا، وہ کہتا بلایا تینوں کلے ہوا، جیسے اگوں پتہ کہ 80,000 روپیہ نہیں پانا انہوں، چلا پورا کریں چلیے۔ ہماری شریعت میں منع ہے جن لوگوں کو دعوت دی جائے وہ اپنے ساتھ بغیر اجازت کے بچے کو بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ ہمیں لگی جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اتنے لوگوں کو جانا ہے۔ ہاں آپ نے کسی کو لے کے جانا ہے اجازت لے لیں کہ یار میرا بیٹا ساتھ آئے گا، یار میرا بھائی ہے، اسی کٹھے جائیے جتنے جائیے اگوں میں فلانی جگہ اس کو ساتھ لے آؤں، یہ ہماری شریعت ہے۔ خیر سید ایوب فرماتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت زور کے بعد چلے گئے۔ اب وہ جو عورت تھی وہ تنہا تھی، بیٹا بھی تنہا تھا، باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت صاحب اندر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے؟ اس نے کہا اکیلی ہے۔ گھر میں دوسرا کمرہ کا دوسرا کمرہ نہیں ہے؟ تو فرمایا بیٹا ہم باہر کھانا کھائیں گے، اندر میرے جیسا 2 ٹکے کا مولوی چوک میں کھانا کھانا گوارا نہیں کرتا کہ لوگ دیکھیں گے۔ میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، مجدد دین و ملت کی بات کر رہا ہوں۔ راستے میں چٹائی بچھا کے کھانا کھایا گیا، کہا بیٹا چٹائی لے کے آیا، کوئی کپڑا ہے تو نہیں، تو ایسے ہی بیٹھ جاتے۔ جو کوئی ملنے آتا تو اعلیٰ حضرت فرماتے تو چلا جا، دعوت ہماری اکیلوں کی ہے۔ اب سید ایوب کیا کہنے لگا کہ ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا تھا چنوں کی دال اور باجرہ، روٹی باجرے کی، دال چنے کی۔ تو فرمایا میں نے بڑی مشکل سے 1 روٹی کھائی، اعلیٰ حضرت نے پوری 1.5 روٹیاں کھائی۔ بچہ اندر گیا تو میں نے کہا حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ نقصان ہے آپ کے لیے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے اور آپ کی خوراک 1 روٹی ہے، آپ 1.5 کھا گئے۔ تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا پتہ سب کچھ مجھے بھی ہے، میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہوئی ہے، جس نے کسی یتیم کا دل خوش کیا، جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس نے کسی یتیم کے مال کی حفاظت کی، حضور فرماتے قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح جڑ کے محمد اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے جناب، یہ غریبوں قرضے داروں کا قرضہ اتارتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اور ایک دن چلے گئے پھر مدینہ شریف، آپ کو نا کانٹا چبھا، کانٹا، آپ نے کانٹا اٹھایا، توجہ ادھر رکھیں، یہ بارش نے اپنے وقت پہ آنا ہے، اپنے وقت پہ ختم ہو جانا ہے۔ اللہ پاک نفع والی بارش عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں، بارش کے وقت دعا مانگنا جو ہے سنت ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کیا کریں یا اللہ نفع والی بارش عطا فرما، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام ایسے تھے کہ مدینہ شریف میں گئے تو نا ایک کانٹا چبھا، تو کانٹا بھی کافی بڑا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ایسی شخصیت تھی، اس کانٹے کو اٹھایا اور اپنے دل پہ نہ چبویا، ہائے ہائے، چبو کے کہنے لگے اے خار مدینہ تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام تو یہ ہے۔ یہ اتنی محبت، جب مدینے میں گئے نا تو کافی عرصہ وہاں پہ گزرا، جب واپسی کا سفر تھا اور حضرت سے پوچھا جاتا تھا، اعلیٰ حضرت جب حج پہ جاتے یا عمرے پہ جاتے نا
تو لوگ پوچھتے تھے حضرت صاحب عمرے سے چلے ہو، حج سے چلے ہو؟ فرمایا کرتے تھے کہ مدینے جا رہا ہوں، اسی بہانے حج بھی کرائیں گے، اسی بہانے، یہ نہیں کہتے تھے عمرے پہ جا رہا ہوں اسی بہانے مدینے بھی ہوئے، فرمایا نہیں مدینے جا رہا ہوں اسی بہانے عمرہ بھی کرائیں گے۔ اچھا کافی دن گزرے، واپسی پہ نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک نعت لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آخری شعر پہ آ گئے تو خیال آیا کہ یار میں جب بریلی شریف میں بیٹھ کے نعت لکھتا تھا نا تو آنکھیں بند کرتا تھا، حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، تو آج حضور کی در پہ آیا ہوں، حضور مہمان نوازی فرما رہے ہیں، تو اتنے دن ہو گئے ہیں احمد رضا ادھر بیٹھا ہوا ہے تو حضور کا دیدار ہی نہیں ہو رہا۔ گلہ کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ اب آپ کے قدموں میں ہوں تو آپ نے دیدار نہیں کروایا۔ یہ خیال کیا نا تو سر اٹھایا تو دیکھا ادھر مصر کا عالم بیٹھا ہوا ہے، ادھر اردن کا محدث بیٹھا ہوا ہے، ادھر شام کا مفتی بیٹھا ہوا ہے، ادھر جناب صاحب کسی سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے۔ پھر خیال ہے ہو احمد رضا کتنا بڑا گلہ کر چکا ہے تو۔ ہم کسی محفل میں کسی بندے کے پاس جائیں نا، کسی بڑے بندے کے پاس اکیلے جائیں تو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، جناب حال چال پوچھا جاتا ہے۔ جب کسی ایسے پروگرام میں جائیں تو وہاں پہ اور بھی بڑے مہمان آئے ہوں، ایم پی آئے ہوں، بڑے بڑے کزن وغیرہ آئے ہوں، تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا ہمیں کم ٹائم دیتا ہے۔ محبت والا ہو تو جانے سے پہلے ہمیں یہ بھی کہتا ہے جی معذرت ہے جی میں آپ کو کمپنی نہیں دے سکا، اصل میں مہمان آپ کو پتہ ہے کافی تھے، پھر ادھر بھی توجہ تھی ادھر بھی توجہ تھی۔ تو سمجھدار ہو تو سمجھ جاتا ہے یار اس کی مجبوری تھی، نہ سمجھ والا ہو تو کہنا لے اگے پیچھے تو ساڈے تو بغیر رہندا نہیں، تو ایتھے تو پوچھیا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ذہن میں نا خیال آیا کہ یار آج حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں تو ادھر ہوتا تھا تو حضور روز آتے تھے ملنے، اور یہاں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تو حضور لفٹ ہی کوئی نہیں کرا رہے۔ جب سر اٹھایا وہ کہنے لگا اتنے مجھ سے بڑے عالم پائے کے بیٹھے ہوئے۔ پھر شعر لکھا اس بات پہ کہ تیری بات کوئی رضا کیا پوچھے، تیری بات کوئی کیا پوچھے رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اور ایک شاعر میں یہ بھی لکھا ہے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مثال کے طور پہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ ہیں تو تم اپنے آپ کو بڑا فنے کا سمجھ، کوئی تیری بات کیا پوچھے رضا، یہاں تیری بات کیا پوچھے، یہاں تو بڑے بڑے ہیں۔ آپ نے نا یہ شعر مکمل کیا تو آنکھیں بند کر دی، مصطفیٰ کریم کی آواز آئی اے رضا آنکھیں کھول اور جی بھر کے نظارہ کر لے، جی بھر کے نظارہ کر لے، جی بھر کے۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت کو دیدار ہوا خواب کے اندر، جب یہ گلہ حضور سے کیا حضور ظاہری زندگی میں جاگتی آنکھوں میں اعلیٰ حضرت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا احمد رضا دیکھ اور پھر خوب دیکھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پھر اس دن میں نے آقا کریم کو اتنا رج کے دیکھا اور پھر شعر لکھنا پڑا کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عشق اور محبت کی باتیں، یہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں نا لوگوں سے کہ اعلیٰ حضرت جناب صاحب قبر پرست تھے، آپ جناب صاحب وہ تھے مشرک تھے، بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ یو کے اندر باقاعدہ طور پہ اعلیٰ حضرت کے نام کی PhD کروائی جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت پڑھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتب پڑھی ہیں، لکھی ہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے۔ اور سید یوں فرماتے 6 گھنٹے لگاتار آپ سے کوئی مل نہیں سکتا تھا، آپ صرف لکھتے ہی تھے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنا منہ کا نا۔ پھر فتاوی رضویہ جو ہماری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے آپ دیکھیں 35 جلدیں ہیں اس کی، کتنی 35 جلدیں، ہر مسئلے کا حل، ہر معاملے کا حل آپ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کی ہدایت بخشش جو نعت شریف کی کتاب آپ کھول کے دیکھیں، یا تو وہ قرآن مجید کی شرح ہوگی یا کسی حدیث کی شرح ہوگی۔ آپ کا ایک ایک شعر اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ سے محبت کا ایک بولتا ثبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ جو 25 صفر کو آپ تقریباً 68 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور ایک ایک علوم پر آپ نے ایک ایک چیز کا رد کیا۔ یہ جو خرافات ہوتی ہے نا ہمارے مسلک میں، جو بندہ کہتا ہے یہ سنی اے کر دے ہے، انہوں پوچھو سنی نہیں اے کر دے، جہل ایسے کرتے ہیں۔ اگر کسی نے سنیوں کو پڑھنا ہو کہ سنی کیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرے۔ اعلیٰ حضرت تو وہ تھے کہ ایک شخص نا آپ کے گھر میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے نا 10 روپے دو ورنہ تمہارا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ آپ کی امی کہنے لگی جیسے آج نہیں فقیر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بھی اداں کر دے نہیں تو اداں ہو جانا، تو اسی کہتے ہیں چل یار فقیر ہے دے دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، تیری مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا بیٹا دے دے کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، حضرت فرماتے یہ اگر یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا پھر میں ایسے کچھ دوں گا۔ اس نے بددعا دی اور چلا گیا کہ بھی یہ ایسے ہوگا۔
تھوڑی دیر بعد یہ اعلیٰ حضرت سیڑھیاں چڑھنے لگے تو گر گئے. اب جب گر گئے نا تو ماں نے کہا بیٹا تینوں کیا سی نا فقیرانہ پنگے نہیں لئی دے. تو آپ نے پھر یہ کہا, آپ نے کہا نہیں, میں اپنے نقصان کا جتنا بھی معاملہ ہے میں پھر بھی اپنے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا. وہ فقیر دوبارہ واپس آیا اور آ کر اس نے اعلیٰ حضرت سے معافی مانگی اور کہا کہ واقعی میں غلط ہوں. اعلیٰ حضرت نے پھر اسے 2 گنا پیسے دیے اور یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, آج ہمارے یہی ہوتا ہے نا کہ یار لگتا ہے میں صبح گیا تو بلی ہو گئی نہ گئی سی, یا نقصان اس لیے ہوا ہے. کوئی بندہ کسی کا نقصان اللہ کی مرضی سے کے علاوہ نہیں کر سکتا. اپنے عقائد کو دیکھیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ, وقت تھوڑا رہ گیا, ایک شخص آیا اور اس کے جو بال تھے نا وہ کندھوں سے نیچے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یار یہ جو تم نے بال بڑھائے ہوئے ہیں یہ مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہے. حضور نے جو زلفیں رکھی ہیں وہ کانوں کی لو تک ہیں یا آدھی کانوں تک ہیں یا کندھوں تک ہیں. یہ جو نیچے تو عمل کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ مصطفیٰ کی سنت کے خلاف. اس نے کہا یہ میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا کوئی پیر اس وقت تک پیر نہیں ہو سکتا جب تک میری مصطفیٰ کی, میرے آقا کی سنتوں کا پابند نہ ہو. جا تیرا پیر بھی پیر نہیں ہے, تیرا پیر بھی. اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں سے ہمیں بچایا ہے. یہ جو دھاگا پہنتے ہیں, یہ قبرستان جاتے ہیں, یہ عورتوں کے معاملات ہیں, ان چیزوں سے آپ فتاویٰ رضویہ پڑھ کے تو دیکھیں نا, کسی نے پڑھا ہے نہیں فوراً اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ سنی کرتے ہی ایسے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو ان سے مخالفت کی ہے, جن کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے, فقط اس لیے کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اور یہ جو فتوے جو میں نے آپ کو بتائے نا یہ صرف آپ کی اصلاح کے لیے ہیں. یہ باتیں میں نہ کروں, آپ کو پتہ ہی نہیں ان مسئلوں کا. اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اور فہیم صاحب تو منع کر دے, یہ نہ پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھنی. میں نے کہا میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیوں روکتا ہوں, کیوں منع کرتا ہوں. ان کے عقائد دیکھیں. عبدالرشید گنگوئی نے جو کتابیں لکھی ہیں, ان کے جو بڑے ہیں, ان کی کتابیں ٹرانسلیٹ کر کے حرم میں لے جائی گئی اور وہاں کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اعلیٰ حضرت نے واپس آ کے ہاتھ جوڑ کے صرف یہ کہا تھا, اشرف علی تھانوی, رشید گنگوئی, قاسم نتوی, آپ نے ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا تھا کہ یار یہ میرے آقا کریم کی شان کے مخالف ہے, ان تحریروں کو بدل دیں. بس انہوں نے کہا جاؤ جی تسی اپنا کام کرو. تب یہ بریلوی دیوبندی الگ الگ گروپ ہیں. آج بھی ان کی جو کتب خانے ہیں, ان کی مسجدیں ہیں, وہاں پہ ان کی کتابیں موجود ہیں. ہمارا سب سے بڑا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فہیم صاحب نے اپنے کو گلاں دس دیاں, میں آپ کو وہ کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اور ان علماء کو یہ مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی تعظیم کرنا کفر ہے. یہ غلط بات ہے؟ بولیں اونچی بولے ذرا, ٹھیک بات کی ہے. ہمارا ان لوگوں سے اختلاف یہی ہے کہ بھئی رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. آج لے ان کی مدد, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو عام کریں. اور یہ جو ہم نے آگے 12 ربیع الاول کا پورا ایک سیزن آئے گا, تو یہ اپنا جو نظام محفلوں کا اس کو بدلے. معذرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, محفلوں پہ علماء کو بلاتے ہیں, نعت خوانوں کو بلاتے ہیں, دف کے ساتھ جو ہم نعت پڑھتے ہیں. اور یہ جو کیونکہ ٹائم تو ہو چکا ہے, لیکن یہ آگے میں نے تو مدینہ شریف چلے جانا ہے, یہ گلی گلی میں محفلیں ہونی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ثواب کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی نعت خوان ہوتے ہیں ان کو یہ جو پیسے والا سسٹم ہے نا یہ بند کر دیں. کسی کو آپ نے کسی عالم دین کی خدمت کرنی ہے نا, آپ نے کسی نعت خوان کی آپ نے خدمت کرنی ہے, جاتے ہوئے آپ انویلپ کے اندر 200 کا نوٹ ڈال دیں, 500 کا ڈال دیں, 1000 کا ڈال دیں. بات سمجھ لگ رہی ہے میری؟ یہ اپنے مزاج کو تھوڑا سا بدلیں. ہم نے خود ان کو فری کیا ہوا ہے. اور پھر یہ جو آج کل کام جو خراب ہوا ہے, پیسے پھینک دے رہے ہیں تو جناب صاحب ان کا گلا بھی ٹھیک رہے گا, نعتیں بھی چلتی رہیں گی, ٹھیک ہے نا. کدھر گیا شباب ہمارا نعت خان, تو غصہ ہی نہ کر لوے بھائی. ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی آپ پیسوں کو بند کر دیں تو انہوں نے کہنا جی ساڈا تے گلا بھی خراب آ, اسی تے اگے بھی 5 جگہ تے ٹائم دیتا ہوا. بھائی یار اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیں یار, مہربانی فرمائے. وہ عالم دین بلائیں جو آپ کو دین سکھا کے جائے, نہ کہ ادھر کی بات, کسی کے خلاف بات, کسی وہابی دیوبندی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہے. جو میلاد نہیں مناتا نہ منائے. آپ میلاد منانے کی شان بیان کریں, رسول اللہ کی شان بیان کریں, لوگوں کو حضور کے قریب کریں, دین کا کام کریں. جو خرافات والے معاملات ہیں ان سے خود بھی بچیں, اپنی محفلوں کو بھی محفوظ فرمائیں. ہم نے جو سلاب زدگان کے لیے ایک کاوش کی ہے, ایک تو آج رات کو ماہانہ محفل ہے, اس میں بھی میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کروں گا. اور دوسرا ہمارا جو مشن ابھی جاری ہے, انشاءاللہ اتوار والے دن ہم نے نکلنا ہے.
کچھ پیسے ہمارے پاس 40-45 ہزار پچھلے پیسوں سے بچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تقریباً 40 سے 45 ہزار، اور 5 لاکھ روپے اعجاز نوری فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمیں دوبارہ اعلان ہو گیا ہے وہ ہمیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو دوست اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس میں خوشی سے حصہ ڈالیں، علامہ صاحب کو دے دیں، مجھے کسی شباز کو پکڑا دیں، تاکہ اتوار والے دن رات کو ہم نے پھر نکلنا ہے سلاب زدگان کے لیے۔ دعا فرمائیں اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ آج کی رات کی محفل میں تمام دوست اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں جو سکالر تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ وہ بہت پڑھے لکھے اور ایک اتھینٹک گفتگو کرنے والے عالم دین ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز مغرب جو ہے اسی مسجد میں ادا فرمائیں۔